بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جواد رضا خان انسنی باتیں لے کر پھر حاضر ہوں۔ آج ہے 21 اپریل 2020۔ آج سے تقریباً 82 سال پہلے حضرت علامہ اقبال دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت علامہ اقبال وہ صوفی شاعر ہیں جو وجہ ہیں پاکستان کی، جن کی ایک سوچ نے اتنا بڑا ملک ترتیب دیا، اتنا بڑا ملک آزاد کرایا، اور آج ہم جو آزاد سانسیں لے رہے ہیں وہ علامہ اقبال کی مرہون منت۔ ان کے خواب کو تکمیل محمد علی جناح نے دی، لیکن ایک سوچ، ایک آئیڈیا، دیٹ واز حضرت علامہ اقبال۔ جہاں پوری دنیا ریلیجنز کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا اپنے اپنے مذاہب کی طرف دیکھنا شروع کر رہی ہے بیکاز آف کورونا وائرس، ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اس صوفی شاعر کو ہی بھول گئے جس نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت دی۔ ہم تو اس صوفی شاعر کو ہی بھول گئے جس کے آئیڈیا پہ پاکستان بنا۔ آج میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، کہیں ذکر تک نہیں حضرت علامہ اقبال کا، کہیں ذکر تک نہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آج پاکستان بنایا، اس کو سنوارنے کے سارے انگریڈینٹس دیے۔ یہ وہ صوفی شاعر ہے جس کی شاعری قرآن پاک کا پورا ترجمہ ہے۔ بہت حیرانگی ہوتی ہے جب یہ دیکھتا ہوں، اور آج جس صوفی شاعر کا میں ذکر کروں گا، جس صوفی کا میں ذکر کروں گا، وہ حضرت علامہ اقبال کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں بہت چھوٹا ہوں ان کی بڑی باتیں سمجھنے کے لیے، لیکن اگر ایک ایسی کتاب سے میں بات کروں جو کتاب ہی حضرت علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے لکھی، زندہ رود، ان کے 2 واقعات بیان کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ حضرت علامہ اقبال صوفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کس مرتبے بے فائز تھے۔ ایک نوجوان حضرت علامہ اقبال سے ملنے لاہور تشریف لاتے ہیں۔ وہ نوجوان جب آتا ہے تو آ کے حضرت علامہ اقبال کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہے، زندہ رود نام کی کتاب، جو کہ جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے، علامہ اقبال کے فرزند۔ جب وہ نوجوان حضرت علامہ اقبال کے سامنے بیٹھتا ہے تو بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہے، بے اختیار رونا شروع۔ حضرت علامہ اقبال پوچھتے ہیں، کیا ہوا میاں، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم آئے ہو، مجھ سے سلام دعا کی، اور سلام کے بعد سے تم روئے جا رہے ہو، مجھے قصہ بتاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ۔ وہ نوجوان حضرت علامہ اقبال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات کو ایک خواب دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں تو رونا آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تم پوری بات بتاؤ۔ پوری بات اس نوجوان نے شروع کی اور کہا کہ میں رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز کی جماعت کراتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت، اس نماز کی جماعت کو کھڑی کرنے کے لیے تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر کرنے ہی والے تھے تو وہ رکے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے سوال کیا، کیا اقبال آ گیا ہے؟ وہاں پہ لوگوں نے چیک کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ حضرت علامہ اقبال موجود تھے۔ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اقبال آ گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر نماز ختم ہوئی، ساتھ ہی وہ خواب بھی ختم ہوا۔ مجھے پتہ لگا کہ وہ شخص، اقبال تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں دائیں بائیں، لیکن ایک ایسا شخص ڈھونڈنا اس زمانے کے حالات میں جب نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی باقی فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا کہ آپ سرچ کریں اور گوگل میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ کون سے اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن تعبیر نہ مل سکی۔ تو کسی نے کہا لاہور میں ایک صوفی سا شاعر ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس سے ملو جا کے، شاید وہی وہ اقبال نہ ہو جو تم نے کل خواب میں دیکھا تھا۔ تو میں رخت سفر باندھا، میں لاہور پہنچا، آج آپ کے سامنے بیٹھا تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ
क्या वही इकबाल हैं जिनके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात रोक ली थी? और आज हम उनको याद भी नहीं कर रहे। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है इस मीडिया के हालात को देखकर। एक और वाकया भी उस किताब में लिखा है। हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी, एक बुजुर्ग कसूर के साथ आज भी उनकी खानका मौजूद। हजरत अल्लामा इकबाल उनके पास गए और जाके बैठे, दुआ करवाने के इरादे से गए थे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर मशहूर थी कि हजरत साहब बारिश लोगों के अलावा किसी से बात नहीं करते थे, और बात भी करते थे तो दुआ कभी नहीं फरमाते थे अगर वो आदमी बारिश ना हो, उसने दाढ़ी ना रखी हो। उनका बयान खत्म हुआ तो हजरत अल्लामा इकबाल उठ के गए उनके पास और उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत ने ऊपर देखा, हजरत अल्लामा इकबाल की दाढ़ी ना थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मियाँ, मैं बारिश लोगों के अलावा किसी के लिए दुआ नहीं करता। हजरत अल्लामा इकबाल बहुत डिजेक्टेड वहां से निकले बाहर। उन्हीं मजमे में से जो दुआ करा रहे थे लोग, उन्हीं में से एक बंदा खड़ा हुआ कि उन्होंने हजरत शरकपुरी से कहा कि आपको अंदाजा है ये कौन साहब थे? हजरत शरकपुरी ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन आदमी था, ये आया था, इसने दुआ की दरखास्त की, लेकिन बारिश नहीं था, दाढ़ी नहीं रखी, तो मैंने इसके लिए दुआ नहीं की। उन्होंने कहा ये बहुत बड़े सूफी शायर हैं। हजरत अल्लामा इकबाल शिकवा जवाब शिकवा वो सारी बातें उनकी याद कराई। हजरत शरकपुरी साहब, शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब गश खा के गिर पड़े, बेइंतहा रोने लगे और कहा कि जल्द अज जल्द मुझे उसके पास लेके जाओ। उन्होंने कहा वो तो चले गए। उन्होंने नंगे पांव भाग के गए। उस वक्त हजरत अल्लामा इकबाल एक तांगे में बैठ रहे थे ताकि वो आगे फिर लाहौर की तरफ वापस आए। उन्होंने उनकी बाजू को पकड़ा और माफी मांगी और लेकर आए अपने पास और दुआ की। हजरत अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत थे। पाकिस्तान बनाने की वजूह के अलावा पैन इस्लामिज्म ना जाने क्या क्या उन्होंने सोचा, क्या क्या दिया उन्होंने, जो कुरान शरीफ को एक पोइट्री में कन्वर्ट करके आसान करके लोगों को समझा दे, उसका यही काम बहुत। आज जवाद रजा खान आपको यही बात याद दिलाएगा और अपने मीडिया से भी दरखास्त करेगा कि ये कोरोना वायरस और इन सब चीजों से लोग तो दीन की तरफ जा रहे हैं और जिन लोगों ने हमें दीन की तरफ लगाया था आज हम उनसे दूर हो रहे हैं। खुदारा अपनी सोच को बदलिए ताकि हम मिलके ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि अल्लाह के सामने भी सुर्खरू। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अनसुनी बातें, जवाद रजा खान।